بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک شخص اس کے ساتھ آ ملا۔ جب یہ اپنے شہر کے قریب پہنچا جس میں اس نے جانا تھا تو طالب علم سے کہا، میرا تجھ پر ایک حق اور ذمہ ہے، میں جن ہوں، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ طالب علم نے کہا، وہ کیا؟ اس جن نے کہا، جب تو فلاں گھر میں جائے گا تو وہاں مرغیوں کے درمیان میں ایک مرغ کو بھی پائے گا، تو اس کے مالک کو پوچھ کر اس کو خرید لے اور ذبح کر دے۔ طالب علم نے کہا، اے بھائی، مجھے بھی تم سے ایک کام ہے۔ جن نے پوچھا، وہ کیا؟ طالب علم نے کہا، جب شیطان سرکش ہو، اس میں جھاڑ پھونک، دم وغیرہ کچھ فائدہ نہ دیں اور آدمی کو پریشان کر دے تو اس کا علاج کیا ہے؟ جن نے کہا، چھوٹی دم والے 12 سنگے کی کھال ایک عدد اتاری جائے اور جن والے آدمی کے ہاتھوں کے دونوں انگوٹھوں کو مضبوطی سے باندھ دیا جائے، پھر سداب بری کا تیل نکال کر اس کے ناک کے داہنے نتھنے میں 4 مرتبہ اور بائیں نتھنے میں 3 مرتبہ ڈال دیں تو اس کا جن مر جائے گا اور کوئی دوسرا بھی اس کے پاس نہ آ سکے گا۔ وہ طالب علم کہتا ہے، جب میں شہر میں داخل ہوا تو اس مکان میں آیا تو معلوم ہوا کہ بڑھیا کا ایک مرغ ہے۔ میں نے اس سے فروخت کرنے کا کہا تو اس نے انکار کر دیا، تو میں نے اس کو کئی گنا زیادہ قیمت میں خریدا۔ جب میں خرید چکا تو جن نے دور سے مجھے شکل دکھلائی اور اشارے سے کہا، اس کو ذبح کر دے۔ تو جب میں نے اس مرغ کو ذبح کر دیا تو اس وقت مرد اور عورتیں باہر نکل آئے اور مجھے مارنے لگے۔ یہ مجھے کہتے تھے کہ تو جادوگر ہے۔ میں نے کہا، نہیں، میں جادوگر نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا، جب سے تو نے مرغ کو ذبح کیا ہے ہماری لڑکی پر جن نے حملہ کر دیا ہے۔ تو میں نے ان سے چھوٹی دم والے 12 سنگے کی ایک کھال اور سداب بری کا تیل منگوایا۔ جب میں نے اس جن کا بتایا ہوا عمل کیا تو وہ جن چیخ پڑا اور کہا، کیا میں نے تمہیں یہ عمل اپنے خلاف بتلایا تھا؟ پھر میں نے اس کی ناک میں تیل کے قطرے ڈالے تو اسی وقت وہ جن مر کر گر پڑا اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو شفا بخشی اور کوئی شیطان اس کے بعد اس کے پاس نہ آیا۔ حضرت ابو یوسف سروجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مدینہ منورہ میں ایک شخص کے پاس آئی اور کہا کہ ہم تمہارے گھر کے پاس اترے ہوئے ہیں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب رات ہوئی تو یہ عورت کی شکل میں اس کے پاس آ جاتی۔ ایک مرتبہ وہ اس کے پاس آئی اور کہا کہ ہم نے اب چلے جانا ہے تو مجھے طلاق دے دو۔ ایک مرتبہ وہ مدینہ منورہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے اس عورت کو دانے چنتے ہوئے دیکھا جو دانے والوں سے گرے تھے۔ اس نے کہا، کیا تو دانے چن رہی ہے؟ تو اس نے مرد کی طرف آنکھ اٹھائی اور اس سے کہا، تم نے مجھے کس آنکھ سے دیکھا ہے؟ مرد نے کہا، اس آنکھ سے۔ تو اس عورت نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا جس سے اس کی آنکھ بہہ پڑی۔ حضرت معاذ بن عبید اللہ بن معمر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تھا کہ آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور عرض کیا کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ایک وسیع بیابان میں تھے کہ ہمارے سامنے 2 بگولے آئے، ایک طرف سے، دوسرا دوسری طرف سے۔ پھر ان کی مٹ بھیڑ ہوئی اور مقابلہ ہوا، پھر وہ الگ الگ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ ان میں سے ایک وزن زائد تھا۔ پھر میں ان کے اکھاڑے کی جگہ پر گیا تو وہاں پر بہت سے سانپ پڑے ہوئے تھے۔ ان سے زیادہ میری آنکھوں نے کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ان میں سے ایک سانپ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی اور وہاں پر ایک باریک زرد رنگ کا سانپ بھی پڑا تھا۔ ان کو الٹنے پلٹنے لگا تو دیکھا کہ یہ خوشبو کس سانپ سے آ رہی ہے، تو وہ خوشبو اسی زرد باریک سانپ سے آ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اس کی کسی نیکی کی وجہ سے ہے، تو میں نے اس کو اپنی پگڑی میں لپیٹا اور دفن کر دیا۔ اس کے بعد میں جا رہا تھا کہ ایک منادی کی میں نے آواز سنی جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، تم نے یہ کیا کیا ہے؟ میں نے اس کو وہ کچھ بتا دیا جو کچھ میں نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا، تم نے درست کیا۔ یہ جنات کے قبیلے بنو شیعان اور بنو آکیش تھے۔ ان کے آپس میں مٹ بھیڑ اور لڑائی ہوئی اور ان کے مقتولین میں سے ایک وہ بھی تھا جس کو تم نے دیکھا اور یہ شہید ہوا ہے، اور یہ ان جن حضرات میں سے تھا جنہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم کو سنا تھا۔ حضرت ابو الاسود دلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے گزارش کی کہ آپ مجھے اس شیطان کا قصہ سنائیں جس کو آپ نے گرفتار کیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقات مسلمین کا نگران مقرر فرمایا، تو میں نے ان کھجوروں کو ایک کمرے میں رکھ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، تو میں نے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع کی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان ہے جو کھجوریں اٹھا رہا ہے۔ تو میں اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازے کو بند کر دیا، تو ایک بہت بڑی تاریکی آ کر دروازے پر چھا گئی۔ پھر اس نے ہاتھی کی شکل اختیار کی، پھر ایک اور شکل اختیار کی، پھر دروازے کے شگاف سے داخل ہو گئی تو میں نے بھی ہمت باندھ لی۔ اس نے کھجوریں کھانا شروع کر دیں تو میں نے اس پر چھلانگ لگا کر پکڑ لیا اور ہاتھ اس کی طرف کرتے ہوئے کہا، اے دشمن خدا۔ تو اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بوڑھا ہوں، عیال دار ہوں، فقیر ہوں اور نصیبین کے جنات میں سے ہوں۔ اس بستی میں جس میں تمہارا نبی مبعوث ہوا ہے پہلے ہم رہا کرتے تھے۔ جب ان کو مبعوث کیا گیا تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ تو مجھے چھوڑ دو، میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اس واقعے کی اطلاع فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر ایک منادی نے ندا کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ تو میں اٹھ کھڑا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ عرض کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ دوبارہ آئے گا، تم تیار رہو۔ تو میں پھر اس کمرے میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا، اور وہ پھر آ گیا اور دروازے کے شگاف سے داخل ہو کر کھجوریں کھانا شروع کر دیں۔ تو میں نے پھر اسی طرح کیا جیسا کہ پہلی مرتبہ کیا تھا۔ تو اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا، اے دشمن خدا، تو نے کہا نہیں تھا کہ میں دوبارہ بالکل نہیں آؤں گا؟ اس نے کہا، اب ہرگز نہیں آؤں گا۔ اور اس کی نشانی یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص سورہ بقرہ کی آخری حصے کی تلاوت کرے گا تو ہم جنات میں سے کوئی بھی اس رات میں اس کے گھر داخل نہیں ہو سکے گا۔